قبلہ رسمی سوالات تو آپ سے میں پوچھ چکا، اب کچھ ایسے سوالات ہیں جو دنیا بھر سے مجھے موصول ہوئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ قبلہ سوال ہے کہ قمع زنی پر ایک دلیل دی جاتی ہے کہ یہ اضطرار کی کیفیت ہے، اس لیے اس پر تنقید نہیں کی جا سکتی کیونکہ حالت اضطرار میں شریعت پابندیاں نہیں لگاتی، لیکن اس کا ایک اور پہلو یہ بھی تو ہے کہ اضطرار میں کیے گئے فعل ممدوح نہیں ہوتے، چجائے کہ معفون عن ہوتے ہیں۔ کیا زنجیر زنی اور قمع کا ماتم ہوش و عقل کا فیصلہ ہے یا پھر جنون و بے خودی اور اضطرار کی حالت ہے؟ دیکھیے، سوال کرنے والا جب ایک سوال کمپائل کرتا ہے تو وہ اپنے ذہنی معیار کے مطابق کرتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ معقول ہو۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قمع زنی ہے وہ حالت اضطرار کے حوالے سے جو بات ہے، جو سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ جی حالت اضطرار جو ہے ممدوح نہیں ہے۔ اس میں صرف حالت اضطرار ہی کا معاملہ نہیں ہے، یہ بڑی واضح سی بات ہے۔ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیبیٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بحیثیت شیعہ میرے لیے عمل معصوم حجت ہے۔ ہم سمپلی ہسٹری میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر معصوم سے، اس کے معصوم کے قول سے، معصوم کے فعل سے یا تقریر معصوم سے ہمیں اس کی گنجائش ملتی ہے تو یہ اظہار محبت کرتے ہوئے ہم اس کو عبادت سمجھتے ہوئے پرفارم کریں گے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا دیوار کے ساتھ سر کا ٹکرانا اور سر سے خون کا نکلنا یہ میرے لیے حجت ہے۔ جناب زینب اولیاء مقام صلوات اللہ علیہا کا اپنی پیشانی کو زخمی کرنا حسین ابن علی کے غم میں، یہ میرے لیے حجت ہے۔ حجت اس لیے ہے، جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا عمل میرے لیے حجت اس لیے ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ 12 ائمہ میں یا امامت ان کا منصب نہیں ہے، لیکن میں نے امامت کو مشورے لیتے ہوئے دیکھا ہے ان سے۔ امام حسین علیہ السلام کو علم امام اور اسرار امامت ان کو بطور امانت سپرد کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ایسی بی بی جنہوں نے پوری کربلا کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، ان کا عمل اور پھر حجت خدا سرکار زین العابدین علیہ السلام کا عمل میرے لیے حجت ہے، اور یہ تب تک حجت رہے گا جب تک شریعت کہیں اس سے روکتی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ شریعت نے کہیں منع کیا ہو کہ آپ اپنے جسم سے خون نہیں نکال سکتے، تو پھر اس سوال کی ڈائمنشن بدل جائے گی، پھر ہم اور حوالے سے اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ابھی تک میری نالج میں نہیں ہے۔ اگر آپ کی نالج میں ہو یا کسی نے سوال ایسا بھیجا ہو کہ کسی معصوم نے اسے روکا ہو یا قرآن نے اسے روکا ہو، تو پھر ہم اور زاویے سے بات اس پہ کر لیں گے۔ ادروائز اس میں صرف حالت اضطرار نہیں ہے، اس میں ایک احتجاج کا پہلو ہے، دوسرا یہ سنت معصوم ہے، تیسرا یہ تعصی ہے، اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور کسی نے کیا بھی نہیں ہے۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، فقہا میں بھی کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ حکم ثانوی کے طور پہ اگر کسی نے بات کی ہے تو ٹیمپریریلی اس نے بات کی ہے، جبکہ جو اس کے اوپر جو کمنٹس موجود ہیں اسکالرز کے، اس میں کسی نے بھی اس کو ناجائز قرار نہیں دیا۔ یعنی فقہا میں کسی نے اس کو ناجائز قرار نہیں دیا۔ اگر کسی نے بات کیا تو حکم ثانوی کے طور پہ، جس کو پبلک نہیں سمجھتی، پبلک حکم ثانوی کو نہیں جانتی، اس کی ڈیفینیشن کو نہیں جانتی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی فقیہ جو ہے وہ ایک بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا حکم ہے اور وہ شرعی حکم ہے۔ تو حکم ثانوی کی حیثیت کو اگر لوگ سمجھیں تو میرا خیال ہے اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شیعہ جس کے سامنے حجت خدا کا ایک عمل موجود ہے، اس لائق نہیں ہے کہ اس کو ٹریٹ کیا جائے۔ یہ سوال یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ رہی اضطرار کی بات، تو اس میں صرف اضطرار نہیں ہے، یہ ایک شعوری عمل ہے، اس میں احتجاج ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک تو میں اپنے آپ کو اس حالت میں محسوس کرنا چاہتا ہوں جس حالت سے میرے وہ ائمہ گزرے ہیں، جس حالت سے بالخصوص کربلا والے گزرے ہیں، میں اپنے آپ کو اس کیفیت میں حالت میں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو تعصی کہتے ہیں۔ جیسے جناب عباس علیہ السلام کا فرات میں جا کے پانی نہ پینا، وہ پانی پی سکتے تھے، انہوں نے نہیں پیا کیونکہ ان کا سردار پیاسا ہے، تو اپنے آپ کو اس کیفیت میں محسوس کرنا چاہتے تو انہوں نے پانی نہیں پیا۔ یا جناب ام رباب صلوات اللہ علیہا کا دھوپ میں بیٹھنا، وہ چھاؤں میں بیٹھ سکتی تھی، لیکن انہوں نے جناب امام حسین علیہ السلام کا جسد اطہر دھوپ میں دیکھا تو وہ تعصی میں اپنے آپ کو اس کیفیت میں محسوس کرنا چاہتی ہیں۔ تو یہ تعصی بھی ہے، یہ سنت معصوم بھی ہے، اور شریعت نے کہیں اس سے روکا بھی نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ایک احتجاج ہے،
ظلم کے خلاف ہم یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگر میری بات سے کوئی بندہ اٹریکٹ نہیں ہو رہا، کسی نے نہیں پوچھا کہ بھی تم یہ چیخ رہے ہو تو تمہارے ساتھ کیا پرابلم کیا ہے، اگر میں رویا ہوں تو کوئی نہیں آیا، اگر میں نے چہرے پہ تماچے مارے ہیں تو کوئی نہیں آیا، تو میرے پاس جو آخری حد ہے، جو آخری کیفیت ہے، وہ یہی ہے کہ میں اپنے جسم کو چھلنی کر لوں اور میں اس حد تک چلا جاؤں جہاں سے آگے شریعت نے روک دیا ہے۔ شریعت نے کہاں روکا ہے؟ شریعت نے روکا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مار نہیں سکتے، آپ اپنے بدن کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کر سکتے جس سے آپ کا کوئی وائٹل پارٹ جو ہے، آرگن جو ہے، وہ ڈیمیج ہو جائے۔ تو اس حد سے پیچھے میں یہ جانتا ہوں، میں خود زنجیر زن ہوں، میں جب زنجیر زنی کرتا ہوں، ایک عرصے سے کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ایسا کوئی اس میں میرا کوئی وائٹل آرگن جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہو رہا ہے۔ تو جو شریعت کی حد تھی میں اس سے بھی بچا ہوا ہوں۔ سنت معصوم بھی ہے، تعصی بھی ہے، احتجاج بھی ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، صرف اضطراری کیفیت نہیں ہے۔